السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز. میں ہوں محمد مالک. کراچی میں تو جو ڈرامہ چل رہا ہے وہ ہم آپ کو پہلے بھی خبر میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ کراچی میں مجھے تو صاف I'll use the word نورا کشتی چل رہی ہے. یہ طے شدہ معاملہ ہے کہ وہاں پہ جو پاس دیٹ بی نے ارینجمنٹ کروائی ہے اس کے مطابق میئر میری اطلاع کے مطابق جماعت اسلامی کے ہوں گے، ڈپٹی میئر پیپلز پارٹی کے ہوں گے، اور جو ٹاؤنز ہیں ان میں ایک خاص قسم کا بیلنس کریٹ کر دیا جائے گا اور پھر یہ نظام بڑا اچھا چلے گا تاکہ ڈورز ول بی شٹ آن پی ٹی آئی. اور اسی لیے بڑی جلدی میں MQM کو جوڑا بھی گیا، جیسے 2018 میں توڑا گیا تھا، پھر جوڑا بھی گیا اور اس کو این بلاک بٹھا دیا گیا باہر کہ آپ نے سلیکشن میں حصہ نہیں لینا. لیکن وہ چیز ابھی چلتی رہے گی. لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے جب ہر جگہ بات ہو رہی ہے اور وہ ہے معاشی بحالی کی. اسٹاک مارکیٹ میں پچھلے 3-4 دن جو بلڈ بات ہوا، پچھلے 3 دنوں میں تقریباً 2400 پوائنٹ گر گئی. ایک دن میں ٹیوزڈے کو آئی تھنک اٹ واز تقریباً 200 بلین، جب 1380 پوائنٹ گری مارکیٹ، 200 بلین تو ایک دن میں وائپ آؤٹ ہو گیا. ابھی بھی وہی حال چل رہا ہے. جو ٹریڈرز بزنس مین جا کے ملے گورنر اسٹیٹ بینک کے، ایسا تماشا ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا پاکستان کی. انہوں نے چابیاں بڑی بڑی وہ پیش کر دی اپنے کارخانوں کی، اینڈ اٹ واز لائک لوگ رو رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. فیکٹریز بند ہو رہی ہیں. جو بھی ہم لیٹسٹ ڈیٹا دیکھ رہے تھے کراچی الیکٹرک کا، اس کے مطابق تقریباً بلنگ میں 30% ریڈکشن ہوئی ہے، یعنی کہ 30% کم کنزمپشن ہوئی ہے بجلی کی. اور یہ صرف ایک ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں. پورے ملک میں ایک بدحالی سی ہوئی ہے. ڈالر 229 پہ چلا گیا ہوا ہے. مارکیٹ کا آپ کو پتہ ہے روز بات ہو رہی ہوتی ہے، 30 روپے کا فرق ہے. مہنگائی ہے، سمجھ نہیں آ رہی لوگ کیا کریں. نان 50 روپے. دس از آل ہسٹری نا. اصل فکر یہ ہے کہ آنے والے 6-8 ماہ 1 سال ہوگا کیا. ایک طرف ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. کل تک 4.3 بلین ریزروز رہ گئے تھے. 3 ہفتے کی امپورٹ بل سے بھی کم. آج کہیں سے آ گیا 250 ملین اور قریباً 4.6 بلین ہو گیا ہے. بٹ دیٹ از آلسو نتھنگ. ان دا مین ٹائم ایز وی اسپیک، کچھ دیر پہلے تک ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی تھی فائنانس کی، اور اس کے اندر یہ فیصلے فائنل ہو رہے تھے کہ جو انہوں نے گیس کی قیمتیں بڑھانی ہے، بجلی وغیرہ کی تمام چیزیں، فیول کے اوپر بحث ہو رہی ہے. سن رہے ہیں کہ شاید GST لگ رہا ہے کہ اب لیوی میں تو اضافہ میکس آؤٹ ہوا ہوا ہے. پیٹرول میں، ڈیزل میں بھی مارجن ہے 15 روپے کا. تو کیا GST آ رہا ہے؟ 200 سے 250 بلین کے نیو ٹیکسز آ رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اگر 3 ماہ پہلے جو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہوا تھا بڑھانے کا گیس کی قیمتیں، اگر وہ 3 ماہ پہلے امپلیمنٹ ہو گیا ہوتا تو 200 ارب وہیں سے ٹیکہ نہیں لگنا تھا جو اس وقت لگ گیا ہے. اور یہ وہی ٹیکہ ہے جب ان لوگوں نے گورنمنٹ لی تھی، جب اپریل میں گورنمنٹ گری اور بڑا شور ڈالا کہ عمران خان مائن فیلڈ بچھا کے چلے گئے ہیں، انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں نیچے کر دی اور دیکھیں جی مہینے کا 100 بلین ٹھکے گا. وہ فیصلہ بھی انڈو کرنے میں یا اس کو بیلنس آؤٹ کرنے میں انہوں نے مہینہ سوا مہینہ وہاں بھی نکال دیا تھا. لگ یہ رہا ہے کہ ایک ڈیسیژن پیرالسس ہے. اور اس میں بہترین چیز یہ ہے آج ماشاءاللہ ٹیم میں پھر ایک اور اضافہ ہو گیا. ابھی تک نوٹیفیکیشن تو نہیں آیا لیکن آفیشیلی بتا دیا گیا ہے، آفیشیلی رادر، کہ ڈاکٹر وقار مسعود، پتہ نہیں کیا گیدر سنگھی ہے ان کے پاس. یہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں. مشرف کی حکومت میں یہ، نواز شریف کی حکومت میں یہ، زرداری گورنمنٹ کے اندر یہ، عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر. اس وقت جو ٹیم چل رہی ہے ڈار صاحب کی، اس میں ڈاکٹر عائشہ پاشا ہیں، یہ منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس ہیں. انہوں نے ویسے میری اطلاع کے مطابق ریزائن کرنے کی شروع میں آفر کی تھی لیکن پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ رہیں. طارق باجوہ صاحب ہیں، وہ اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر فائنانس. طارق پاشا صاحب ہیں SAPM ریونیو. اشفاق تولا صاحب ہمارے دوست اب ایڈ ہو گئے ہیں، چیئرمین ریفارمز اینڈ ریسورس موبلائزیشن کمیشن. اویس منظور صاحب ہیں اسپیشل سیکرٹری فائنانس. اب سنا ہے کہ ڈاکٹر وقار مسعود آ رہے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے تمام منسٹری کے مطابق، لوگوں کے مطابق، ڈاکٹر وقار مسعود اور طارق باجوہ صاحب دے آر لائک ڈیگرز ڈرون. کیسے کام ہوگا، کس طرح کام ہوگا، یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. پارٹیز ٹیم بڑھتی جا رہی. تمام چیزوں پہ دیکھیں گے آگے والے 6 ماہ آپ کے لیے میرے لیے کیا ہے. میرا تو فوکس اس بات پہ ہے کیا ڈالر ہوگا، کیا ہم اکنامک میلٹ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں کہ ہو گئے ہیں شروع میلٹ ڈاؤن. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے رانا احسان افضل صاحب نے، کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر آن کامرس اینڈ انڈسٹری. ہمیں مزمل اسلم صاحب نے جوائن کیا ہے، فارمر اسپوکس پرسن ٹو فائنانس منسٹر، اور اب PTI کے اب اسپوکس پرسن ہے اکانومی اینڈ فائنانس پہ. اور یہ جب گورنمنٹ میں ہوتے تھے تو ہماری ان سے بڑی لڑائیاں چلتی تھیں. ہی واز دا بیڈ گائے. اور ہمیں پروفیسر ڈاکٹر S اکبر زیدی صاحب نے جوائن کیا ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. رانا صاحب ذرا گورنمنٹ سے شروع کرتے ہیں. واٹ از دا گورنمنٹ پلان؟
دیکھیں میں ایگری کرتا ہوں جو آپ نے چیزیں بتائیں, بہت مشکل حالات ہیں, ایل سیز کے ایشوز ہیں, ٹریڈرز جو ہیں وہ ناراض ہیں, لیکن یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے. اور جی بالکل, کیونکہ ایک بالکل آپ کے ریزروز جو ہیں وہ بہت ایک لو لیول کے اوپر کھڑے ہیں, لیکن یہ بلڈ اپ ہوں گے. رستہ جو ہے وہ ہم نے یہ اس طرح بلڈ اپ ہوں گے جس طرح 6 جنوری کو پرائم منسٹر نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا 3 دن میں وہ آ رہے ہیں آئی ایم ایف والے. آج کیا تاریخ ہو گئی ہے؟ آج 19 تاریخ. کس پہ آ رہے ہیں؟ سائیکلوں پہ آ رہے ہیں. ڈیلے ہوا ہے آئی ایم ایف کا پروگرام, لیکن ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کو مکمل کریں گے. اور یہ جو آپ یہ بھی بحث چل رہی ہے آپ کے نہیں, دیکھیں اب صرف بحث یہ چل رہی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے کہاں کہاں ٹویک کرنے کی ضرورت ہے پرائسنگ کو, کہاں کہاں آپ نے کریکشن لانی ہے, اگر یہ جو نئے ٹیکسز لگنے ہیں وہ کس طرح لگنے ہیں. یہ اس پلان کے اوپر بات چیت چل رہی ہے. اگر آپ سپٹمبر میں آپ کے منسٹر صاحب اسٹیٹمنٹس نہ دیتے کہ واٹ نانسنس ربش ٹائپ باتیں ہو رہی تھیں آئی ایم ایف کی طرف سے, اگر آپ کا بریک نہ ہوتا, سپٹمبر میں آپ کے ٹارگٹس وغیرہ بھی ٹھیک تھے, اکتوبر میں آپ کا 250 بلین شارٹ فال ہو گیا, تو اگر آپ نے ریویو کروا لیا ہوتا سپٹمبر میں تو شاید اب رگڑا اتنا نہ پڑتا. دیکھیں وہ تو دار صاحب نے کہا کہ ہمارا جو پہلا کوارٹر تھا اس فائنینشیل ایئر کا ہم آن ٹارگٹ تھے اور ریویو ہو جانا چاہیے تھا. وہ اب علیحدہ بحث ہے وہ کیوں نہیں ہوا, کیا ہوا, ہمیں تو اس بحث میں لائٹن کر دینا کیوں نہیں ہوا. دیکھیں ہو جانا چاہیے تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف شاید جو پرانا ڈسا ہوا تھا پچھلی حکومتوں کا, یہ پچھلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا, کہ ان کو ٹرسٹ نہیں تھا کہ یہ اگر اس کوارٹر کے ٹارگٹ پورے بھی ہو گئے تو نہیں آپ پورے فائنینشیل آئی ایم ایف کے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں تو آئی بی ویری آنیسٹ, وہ ہمیں یہ کہتے ہیں بیکاز آبویسلی وہ آن ریکارڈ اس طرح بات نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں جتنے ڈیلیز ہوئے ہیں یہ انڈیسائسونیس گورنمنٹ کی ہے, ہم آنے پہ تیار تھے. اچھا میں اس کے اوپر آ جاتا ہوں. مالک صاحب وجہ کیا تھی؟ دیکھیں فلڈز آئے, اس سے $30 ارب کا نقصان ہوا, دیٹ از آن ریکارڈ ایک چیز ہے. ہماری کوشش, اس سے پہلے ہم نے بہت سارے اقدامات لیے جو آئی ایم ایف کے معاہدے کے مطابق تھے, جو ان کی حکومت پی ٹی آئی نے کیے, وہ ہم نے اس کی پولیٹیکل کاسٹ پے کی. فوری طور پہ فردر جو ہے وہ بوجھ ڈالنا عوام پہ فلڈز کے بعد ہمیں نہیں لگا کہ یہ ٹھیک ہے. اگر آپ 3 ماہ آپ کی گورنمنٹ آئی سال کے لیے, ٹھیک ہے, اس میں سے 3 ماہ اگر آپ اپنے ڈیسیژنز ڈیلے کریں گے نہیں, دیکھیں تو آپ کا لگژری ہے ڈیسیژنز ڈیلے کرنے. دیکھیں ہم عوام کے اوپر ایک دم سے فلڈز کے بعد اور پرائسز کا جو ہے وہ بوجھ ڈال دیتے, تو ہم نے بھی اس کے اوپر ہم نے کوشش کی کہ ہمیں فرینڈلیز کے ذریعے جو ہے وہ سپورٹ مل جائے. وہ ڈیلے ہوئی, اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں, لیکن آگے موونگ فارورڈ ہم لوگ آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریوائیو کریں گے. اور جیسے ہی یہ اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں, جو یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں, بالکل دیکھیں ہمیں لگانے پڑیں گے پرائسز, گیس کی ہمیں انکریز کرنی پڑیں گی, شاید بجلی میں بھی کرنی پڑے, ہمیں پیٹرول کے اندر بھی جو ہے وہ چیزیں کرنی پڑیں. لیوی میں جائیں گے کہ جی ایس ٹی لگائیں گے؟ یہ چیزیں ابھی اناؤنس جب ہوں گی تو عوام کے سامنے آ جائیں گی, اس پہ فیصلے ابھی فائنل جب ہوں گے اٹ ول کم. لیکن جب یہ اناؤنس ہوگی تو ہمیں انفلوز جو ہماری ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ سارے آن لائن آ جائیں گے. تو یہ جو لیول آف ریزروز ہے یہ امپروو ہوگا. یہ جو سچویشن ہے جہاں ایل سیز نہیں کھل رہی یہ امپروو ہوں گی اور ہم بہتری کی طرف بڑھیں گے. مجھے یہ بتائیں, مجھے تو آج لگ رہا ہے گورنمنٹ کہتے ہیں ساڑھے پنجابی میں ترلیاں تھے آ گئی ہے. آج جیسے اقبال صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ یار یہ جتنے بڑے لوگ ہیں ان کے پاس اتنے ڈالرز ہیں کہ باہر نکال دیں تو پھر ہمارا ڈالر کرائسس حل ہو جائے گا. یہ گل ڈالر تلیاں دی آگی تو پھر نہ ہی سمجھیے یہ کیا ہے, واٹ از, یہ کیا گورنمنٹس ایسے کرتی ہیں؟ دیکھیں میرا اپنا خیال یہی ہے کہ پہلے احسن اقبال صاحب نے ایک چائے کی پیالی کا بولا تھا کہ ایک کم کر دیں, اور آپ نے وہ ایک سامنے میرے چائے کی پیالی رکھ دی پکڑ کے. اب آپ نے نہیں پینی؟ نہیں, اب میں نے پی لی, ڈیوٹی ہو گئی. اچھا پرابلم پتہ ہے آپ نے جو ایک ورڈ یوز کیا تھا نا, ایکچولی وہ ہی کنکلوژن ہے ساری سٹوری کا, وہ ہے پالیسی پیرالیسس. اور وہ جو ہے یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے وہ پہلے دن سے انڈیسائسو رہی, اور یہ اس کشمکش میں رہی کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے اور ہم کم سے کم جسے کہتے ہیں کہ آگے پاس آن کریں. آپ نے خود بتا دیا کہ ہم جب تھے تو 100 بلین روپے کا ٹیکہ تھا, انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرتے کرتے جون کر دیا. وہ 200 ارب روپے کا پہلے انہوں نے ٹیکہ لیا. ابھی رانا صاحب نے بات کی کہ فلڈز کے بعد ہم جو ہے مزید قوم پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے. فلڈز کے بعد جو قوم پہ جو بوجھ ہے وہ 35% انفلیشن کا, یہ پالیسی ان ایکشن کی وجہ سے ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ابھی سیلز ٹیکس آپ پیٹرول کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی مفتاح اسماعیل کا جو سب سے بڑا سیلز ٹیکس تو کو بانٹنا پڑے گا, صوبوں سے شیئر کرنا پڑے گا. یہ نیا آرڈیننس وغیرہ لگا کے لیوی ان کو نہیں سوٹ کرے گی. نہیں, یہ بیوقوفی کی نا انہوں نے. دیکھیں سب سے پہلی تو انہوں نے غلطی کہاں کی,
بہت بڑی غلطی جو میں نے اس وقت آئیڈینٹیفائی کر دی تھی, جو گلے کی ہڈی پاکستان کی بن گئی, ان کی بن گئی, سب کی بن گئی, جو انہوں نے IMF پروگرام سپتمبر سے جون تک کا ایکسٹینڈ کرا دیا. اور اس وقت مفتاح کہہ رہے تھے کہ میں بھی میمن کا بچہ ہوں, میں نے 1 سال کے لیے مانگا تو انہوں نے کہا ہاں اس پہ بات ہو سکتی ہے, تو میں نے کہا $2 ارب فالتو دے دیں. وہ $2 ارب کی جگہ انہوں نے 500 ملین پہ ایگری کیا, اور 500 ملین کے ایگری کرنے کے بعد 9 مہینے پروگرام ایکسٹینڈ کر دیا اور ان کو پکڑ لیا. اب بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ٹارگٹ سارے میٹ کر لیے, ایک ٹارگٹ بھی میٹ نہیں ہوا سر. ایک ٹارگٹ چاہے ریونیو کا ہے, چاہے نیٹ انٹرنیشنل ریزروز کے ہیں, فرسٹ کوارٹر کے بھی سر نہیں کیے. فسکل ڈیفیسٹ وہیں سے تو پھٹا تھا, اگر یہ ہو جاتا تو ڈار صاحب فوراً کر دیتے اس کو. تو اور جو ان سے جو آپ کا فسکل پالیسی یونٹ ہے بالکل انکیپیسیٹیٹڈ ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر اس کے بعد سب سے جو انہوں نے بڑی غلطی کی, نہیں میں ایک دو ناظرین کے شیئر کر لوں. ڈی جی ڈیٹ کا ہم سنتے تھے کہ جی وہ ایک ناظرین ایک آفس ہوتا ہے ڈی جی ڈیٹ, کہ جی اس کے آئے گا پرائیویٹ سیکٹر سے بندہ لائیں گے, ٹاپ بندہ لائیں گے. وہ بندہ نہیں آیا 8-9 مہینوں میں. اب وہاں پہ گریڈ 20 کا ایک افسر ہے, وہ ڈی جی ڈیٹ کے طور پہ افیشیٹ کر رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے 55 ٹریلین ڈیٹ کو ایک آدمی دیکھ رہا ہے. وہ بھی گریڈ 20 صاحب سے بھی لڑائی کرتا تھا. وہ بھی گریڈ 20 اچھا, میں شوکت صاحب, یہ آپ کے زمانے میں بھی یہی حال تھا. شوکت صاحب سے بھی میں بولتا تھا, میری کمپلین تھی کہ آپ کا 50 ٹریلین کا ڈیٹ ہے. ایک چھوٹا سا بینک ہوتا ہے نا جس کے جو ہے نا 200-300 ارب روپے کی صرف بک ہوتی ہے, اس میں بھی 20 لوگ ہوتے ہیں ٹریجری ڈپارٹمنٹ میں. آپ ایک ڈی جی ڈیٹ کو بٹھا کر یہ کام چلا رہے ہیں. یہ پوری ٹیم بنائے جو ڈیٹ بائی کرے, ڈیٹ کی سٹوریز کو کہاں سے کیا کرنا ہے. آج جو پاکستان کا کولیپس ہے وہ سب سے زیادہ بڑی وجہ ویک ڈیٹ آفس ہے. زیدی صاحب لیٹ می ٹیک انبائسڈ اوپینین. آپ تو پروفیشنل آدمی ہیں, یہ بتائیے لگ یہ رہا ہے کہ ایک سیریس کیا کہتے ہیں ہاگنگ آف پاور ہے. فائنانس منسٹر صاحب ہیں, سب کچھ ان کے پاس ہے. جب آپ ان آفیشلی پتہ کریں, سیکرٹری فائنانس کو کچھ نہیں پتا, سیکرٹری اے این ڈی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, اکنامک افیئرز ڈویژن والے کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا. یہ جتنے میں نے لوگ آپ کو نام لیے بھی شروع میں, فلانا ایس اے پی ایم, فلانا ایس اے پی ایم, وہ اے کہتا ہے بی کو دیکھو, بی کہتا ہے سی کو دیکھو. جو ڈیسیجنز ہیں 3 ماہ 4 ماہ پڑی ہوئی, اور ان سب کی سیریس فائنینشیل کاسٹ ہے. 1400 ارب تھا ہمارا سرکولر ڈیٹ گیس کا, 3 ماہ انہوں نے لٹکا دیا, وہ 1600 ارب پہ چلا گیا, 200 بلین. اب یہ ہمارے خون نکالیں گے ہمارے کانوں سے, ناک سے, جب یہ 200-250 بلین کے ٹیکسز لگائیں گے. ان ایکشن آف پالیسی میجرز یہ 200-400 بلین ہمیں ٹھک جاتا ہے. ہم کس کو ہم الزام دیں, کس کو پکڑیں ہم؟ دیکھیں میرا تو خیال ہے اسحاق ڈار نے معیشت تباہ کر دی, ملک تباہ کر دیا, اور اپنی پارٹی تباہ کر لی, اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے ایسے بالکل یعنی نان ڈیسیشن میکنگ جو آپ بات کر رہے ہیں, اور آپ نے اتنے سارے لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کو کچھ نہیں پتا. میرے خیال سے اسحاق ڈار کو بھی کچھ نہیں پتا. ان کو چاہیے کہ واپس لندن چلے جائیں اور ملک چھوڑ دیں اور معیشت چھوڑ دیں اور کسی اور کو چلانے دیں, شاید ذرا بہتری آ جائے. ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ 2000 یا 2015 یا 12 جب یہ پہلے تھے, یہ وہ والا دور نہیں ہے. دنیا بہت بدل گئی ہے, یہ خطہ بدل گیا ہے, عالمی منڈی بدل گئی ہے, اکنامک کرائسس آیا ہوا ہے, گلوبل کرائسس آیا ہوا ہے, اکنامک کرائسس آیا ہوا ہے. تو یہ میں تو بالکل وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اسحاق ڈار کو فرد واحد میں کہوں گا کہ ان کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ کے جو مزمل صاحب بھی اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے. ویسے یہ ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہے جب 2018 میں پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی تھی. 9 مہینے تک وہ سوچتے رہے کہ ہم کہاں جائیں, کیا کریں, کدھر جائیں, اور ملک کی معیشت تباہ ہوتی گئی. اسحاق ڈار بھی آئے, لیکن ایک فرق یہ تھا, پہلے مفتاح آئے پھر اسحاق ڈار آئے. ایک فرق یہ تھا کہ جب حفیظ شیخ کو لے کے آئے وہ IMF کے پاس گئے اور پھر کچھ چیزیں ہوگی, پھر کووڈ ہو گیا, وہ الگ بات تھی. لیکن ہمارے ہاں مفتاح کو ہٹایا, وہ کچھ کوششیں کر رہے تھے, صحیح غلط, لیکن وہ کوششیں کر رہے تھے. ان کے پاس ایک پرسپیکٹو تھا. اسحاق ڈار کی میرے خیال سے سمجھ سے باہر ہیں چیزیں. تو یہ میں بالکل سمجھتا ہوں سارا قصور ان کا ہے. پارٹی بھی انہوں نے تباہ کی ہے, ملک کی معیشت بھی تباہ کی ہے, اور یہ حال ہے. اس نہج پہ ہم پہنچ گئے. اور دیکھیں یہ جتنی دیر لگائیں گے اتنی مشکل ہوتی جائے گی, چاہے یہ حکومت میں ہو, چاہے کوئی مڈ ٹرم کوئی حکومت آئے یا الیکشنز کے بعد کوئی نئی حکومت آئے. یہ پاکستان کے عوام کو, پاکستان کے لوگوں کو یہ پورا بوجھ ادا کرنا پڑے گا, اور اس کے ذمہ دار اسحاق ڈار ہیں. رانا صاحب یہ بتائیں, یہ جو ڈالر کا اب چل رہا ہے, ہر چیز ڈالر, انفلیشن, یہ میں ابھی دیکھ رہا تھا ورلڈ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے,
नेपाल जैसे मुल्क में 7.5%, इसी तरह हमारी 35% इन्फ्लेशन. चले आप डॉलर डिवैल्यूएशन लें, आप कहते हैं जी डॉलर की ऐसे बड़ा फ़र्क पड़ गया. डॉलर का हमें नहीं समझ आ रहा कि क्या पॉलिसी है. जो फॉरेक्स एसोसिएशन वाले हैं वो कहते हैं जी गवर्नमेंट की नौकस पॉलिसियों से ये 3 मार्केट्स बन गई हैं. एक डार साहब की मार्केट है, एक जो फॉरेक्स की मार्केट है, एक ग्रे मार्केट है. 30-30 रुपए का फ़र्क है, 25-30 रुपए का. रेमिटेंसेस सारी हुंडी पे आनी शुरू हो गई, वो भी ऑफिशियल आपका ड्रॉप हो गया. हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो डॉलर है जी ये 222-25 का है, बिकॉज डार साहब कहते थे कि 200 से नीचे आएगा, मियाँ साहब कहते थे. अब मियाँ साहब और डार साहब ने अगर बैठ के फैसला करना है एंड द वर्ल्ड कैन गो टू हेल, तो फिर तो डॉलर इनकी मर्जी से नहीं चलेगा. अच्छा देखें मालिक साहब, पहले इन्फ्लेशन पे आ जाते हैं. अब जो गैस प्राइसिंग है वो 2 दफ़ा जो है वो ओगरा जो है उसकी रिवीजन भेजता है हुकूमत को. एक जनवरी में भेजता है, एक शायद जुलाई के शुरू में भेजता है. और 2020 से गैस प्राइसिंग जो है वो पीटीआई की हुकूमत ने इंक्रीज नहीं की. हमारे इसमें 8 महीने निकाल लें, हमने भी नहीं की. अभी 11 जनवरी को फिर उन्होंने आपको भेजी हुई, आपने अभी भी नहीं छेड़ी. आज 19 जनवरी हो गई. हाँ नहीं, हम अब करने लगे हैं उसको. लेकिन 1400 अरब का जो खसारा था गैस के अंदर, जो एग्जिस्ट नहीं करता था, वो पीटीआई ने क्रिएट किया. वो उसको 3.5 साल में 3.5 साल में देखें. और 8 महीनों में आपने उसमें 200 अरब ऐड कर दिया. चले देखें, लेकिन नहीं हम अब करेक्शन करने जा रहे हैं उधर उस फ्लो को. नहीं इट्स गोइंग टू हैपन. हर चीज आपकी इन्फ्लेशन पे मुझे बात करने दें. देखें, जब आप इलेक्ट्रिसिटी की बेस प्राइस को नहीं छेड़ेंगे और हमें करेक्शन लानी पड़ेगी, जब हमें पेट्रोल को 150 रुपए से 250 पे ले जाना पड़ेगा, तो इन्फ्लेशन आएगी. रुपया भी डीवैल्यू हुआ. तो ये हमने क्रिएट नहीं किया. ये 8 महीने की कार्रवाई नहीं है, ये 3.5 महीने का बैगेज है, और उससे पहले का भी बैगेज होगा. लेकिन वो बैगेज हमने IMF के मुआहदे को जब रिवाइव किया तो हमें वो करेक्शंस करनी पड़ी जो इन्होंने नहीं की, 1.5 साल में नहीं की. वो हमें इकट्ठी करनी पड़ी. हाफ हार्टेड मेजर्स ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं. अगर आपको पेट्रोल में कहता हूं 300 रुपए भी करना पड़ता, अगर आप आज से 3 माह पहले कर देते तो आज हालात मुख्तलिफ होते. आप 2 कदम लेते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं इतना नहीं करना, चले 4 गालियां पड़ेंगी, हमने 6 नहीं खानी. बेहतर नहीं था कि 8 गालियां खा लेते, एटलीस्ट इकोनॉमी संभलती तो सही. देखिए बात यह है कि हमें वी आर श्योर, द गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि IMF इज द वे फॉरवर्ड. उस पर फैसले हो रहे हैं. कल भी मीटिंग हुई, आज भी हुई. ये जो क्राइसिस अभी जो नजर आ रहा है ये आर्जी है. ये कब क्लियर हुए थे? अभी मैंने ब्रेक लेना है. सितंबर से आप लोग बाहर हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 माह हो गए हैं, अभी तक फिर कौन क्लियर नहीं है? हम बाहर नहीं, फिर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है. हम बाहर नहीं थे. IMF से कोई कुट्टी नहीं होगी थी दरमियान में. थ्रू आउट हम उनसे इंटरैक्ट करते रहे हैं. हम उनको फ्लड की सिचुएशन पे आगाह करते रहे हैं. डज इट मैटर कि आप लोग, अब शायद मैं कहता हूँ रोज बैठ के आप कैवियर भी खाएं उनके साथ. Was the program derailed or not? Is the program on track or not? Program is not on track. देखिए नहीं, something changed. There was a $30 billion hit on the economy. We tried to pitch कि ये इतना बड़ा नुकसान हो गया है. We can't go on as a business as usual. एक पाकिस्तान को धचका पड़ा है कुछ चीजों के ऊपर. हम ये नहीं, हमें स्पेस दो कि हम इन चीजों को स्टैगर करें. तो वो चीजें हमारी डिबेट चली जिसकी वजह से ये जो डिले आपको नजर आया. फिर देखिए हमारी कंसिडरेशन थी कि हमें इनफ्लोज आने. दार साहब ने भी उनका जिक्र किया. सर मुझे ब्रेक लेना है. फ्रेंडली इनफ्लोज की बात हो रही है नाज़रीन, ज्यादा पुरानी बात नहीं है. बड़ी रिसेंटली आपने मुल्क का नाम सुना था, श्रीलंका. उसकी वीडियोस भी चलाते थे, इमरान खान भी चलाते थे डराने के लिए हमें. ये मुजम्मिल साहब देते होंगे उनको वीडियोस ला के श्रीलंका की, ये चलाएं. वहां भी हम यही बयान सुनते थे कि मिनिस्टर्स को, प्रेसिडेंट साहब के फ्रेंडली इनफ्लोज पे बड़ा डिपेंड कर रहे थे. वो भी वो 7वां बेड़ा है जो 71 में भी नहीं पहुंचा था. फ्रेंडली इनफ्लोज अगर आएंगी भी, वो क्या कहते हैं, ऊंट के मुंह में जीरे वाली मानंद है. 1 बिलियन 2 बिलियन. हमें अगले 3 साल के अंदर 2025 तक $73 बिलियन उतारने हैं कर्जों के. हर साल करीबन 22 से 24 बिलियन है. 2, 2.5, 3 बिलियन दे वोंट कट इट. असल चीज तो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. वो कौन करेगा? क्या 8 माह की गवर्नमेंट करेगी या जिस गवर्नमेंट के पास 5 साल का मैंडेट होगा? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद. स्टे विद अस. जी वेलकम बैक टू द शो.
زیدی صاحب یہ بتائیں، اب جو ہم سن رہے ہیں نئے ٹیکسز لگیں گے 200-250 ارب کے، وہ انہوں نے گیپس فل کرنے ہیں. ورلڈ بینک کے میں لیٹسٹ رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے سیلاب کا امپیکٹ کے بعد ریوائز فگرز جو انہوں نے کیے تو انہوں نے کہا جی گروتھ ریٹ جون سا ہے 2% اور کم کر دیا. 4% پہلے پروجیکٹڈ گروتھ ریٹ تھا جی ڈی پی کا، اس کو 2% پہ لے آئے. لیکن ہمارا جو پلاننگ کمیشن ہے وہ 5% پہ کھڑا ہوا ہے کہ جی بالکل 5% ہم کریں گے، ناٹ ریئلائزنگ کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور بجٹ ڈیفیسٹ 4.6 to 7.9% ہیں جی ڈی پی کے. یہ ہم کسی لالا لینڈ میں رہ رہی ہے گورنمنٹ. ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے 2%، آئی ایم ایف کی پروجیکشنز چینج ہو گئی ہیں، یہ بھی تو کہہ رہے ہیں 5% لائیں گے. کہاں سے لائیں گے؟ میں آتا ہوں آپ کے پاس. جی زیدی صاحب. یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ پیسے کہاں سے لے کے آئیں گے. دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے، جیسے جیسے ہماری معیشت سکڑتی جا رہی ہے، آپ نے شروع میں جو انٹروڈکشن بھی دیا تھا کہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، امپورٹس ہماری کم ہو گئی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے، ہمارا جو ریونیو آتا ہے زیادہ وہ امپورٹ سے آتا ہے، اور ہمارا جو کنزمپشن ٹیکسز ہیں ان سے زیادہ ہمارے پیسے جمع ہوتے ہیں، اور وہ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ حکومت آگے بڑھتی جائے. اب یہ ہو سکتا ہے سپر ٹیکس کی بات کر رہے ہیں یا کچھ خاص طبقے پہ ٹیکس لگایا جا سکتا ہے، یہ ان کو کرنا پڑے گا. اچھا اگر یہ ڈیویلیو کر ہی دیتے ہیں جو انہوں نے ایک زبردستی اس کو روکا ہوا ہے، تب بھی ان کی جو ریونیو ہے وہ بڑھ جائے گا، فسکل ڈیفیسٹ تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میرا خیال ہے ویسے ہی کم ہوگا کہ یہ اس طرف جا رہا ہے. تو یہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں باتیں تو چل رہی ہیں، جیسے آپ کے دونوں مہمان بھی کہہ رہے تھے کہ باتیں چل رہی ہیں آئی ایم ایف سے، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو ایونچولی آئی ایم ایف کی ہر بات ماننی پڑے گی. اگر یہ نہیں مانیں گے تو پھر ہر صورت میں ڈیفالٹ ہو جائے گا. وہ ممالک جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہیں ان کو ڈیفالٹ کرنے نہیں دیتے، ہونے نہیں دیتے، تو اسی وجہ سے انفارچونیٹلی اس وقت ہم پھنسے ہوئے. لیکن جو دوسری آپ نے باتیں کی، دیکھیں آئی ایم ایف کی اگر ہم شرائط مان بھی لیں گے تو اگر آج 26% انفلیشن ہے وہ ایک دم جا کے 48-50% ہو جائے گا، روپے کی قیمت کم ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سیاسی فیصلے ہیں. یہ پولیٹیکل پارٹی شہباز شریف یہ لوگ کس طرح کریں گے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یا یہ کریں گے کہ چلیں چھوڑ دیتے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کرتے، لیکن یہ مجھے بتایا جائے الیکشن کرا دیتے ہیں، تو پھر وہی بات ہو جائے گی. ہیں آپ کی بات نے مجھے ان کا ایک آرٹیکل یاد آ گیا ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کا، وہ اکیڈیمیا میں اب ہیں. انہوں نے انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا کوئی 40% تک انفلیشن ہو سکتی ہے، اگر آپ نہیں جاتے تو 60% سے اوپر ٹاپے گی. بات یہ نہیں ہے کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، سوال یہ ہے کہ اگر ہم نہیں جاتے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. بالکل ایگزیکٹلی بات ہی یہی ہے. دیکھیں اس وقت جہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں، $4 ارب رہ گئے ہیں، اور جس وقت انڈسٹری وغیرہ بند ہو رہی ہے، گروتھ ریٹ کم ہو رہی ہے، مہنگائی جس طرح سے بڑھ رہی ہے، آپ کو آئی ایم ایف کو تسلیم کر کے انفارچونیٹلی اس کے سامنے جھکنا پڑے گا. یہ باتیں کہہ کے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم دیکھ لیں گے، اپنی شرائط منوائیں گے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے شرائط منوانے کی. ہماری حیثیت ہے شرائط ماننے کی، اور جلد سے جلد ماننے پہ. لیکن یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ الیکشن کا سال ہے. نہیں مسئلہ یہ وہ ہم کر لیں گے. الیکشن سے زیادہ مجھے تو کیوس کا سال لگتا ہے. جی میں نے آپ کا پروگرام دیکھا تھا، آپ نے 28 دسمبر کو کیا تھا، جس میں آپ نے 4 نجومی بلائے تھے، اور میں نے بڑے غور سے دیکھا تھا. آپ کا جو پہلا سوال تھا میں تو اس کا جواب یہی کہتا، آپ ہم سے نہ پوچھیں، آپ نجومیوں سے پوچھ لیں، کیونکہ آپ کے چاروں نجومیوں نے کہا تھا یہ سال بہت اچھا ہوگا، اور اسحاق ڈار کے لیے بھی اچھا ہوگا، اور اقتصادی طور پہ ہوگا. تو ہم جو پڑھ لکھ کے سیکھ جاتے ہیں ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ان نجومیوں پہ آپ بھروسہ کریں. ان کو شاید بہتر سمجھ آ رہی ہوگی، ایٹ لیسٹ دے ہیو ہوپ، اف نتھنگ ایلس دے ہیو ہوپ. یہ مجھے بتائیے آپ، اب اگر ریونیو نہیں بڑھیں گے، ہماری امپورٹس جو ہیں 90% نان لگژری امپورٹس ہیں. اگر آپ نے جب امپورٹس پہ اتنی ہیوی کٹ ڈاؤن لگایا اور انڈسٹری ہماری بند ہو رہی ہے، فیکٹریز بند ہو رہی ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اگلے 4 سے 6 ہفتوں میں یو مائٹ سی لاکھوں لوگ بے روزگار ہر سیکٹر میں. میں بات کر رہا تھا، کوئی بتاتا ہے آپ کے سیکٹر میں، مجھے اسی نے آپ کے ایک کلیگ مجھے بتا رہے تھے کہ چپ مینوفیکچرنگ بورڈ، اس میں بھی 15-20% فیکٹریز آپ لوگوں کی بند ہو گئی ہیں. جس سیکٹر کے بندے سے ہم بات کرتے ہیں فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، جن کے پاس بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، اسٹاکس تھے، وہ بھی ایگزاسٹ ہو گئے.
جب ریونیو نہیں بڑھے گا, اگر کارخانے بند ہوں گے, اس پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ہم نے نیرو کر کے کیا کرنا ہے اگر ساری اکانومی بند ہو جائے گی اور اگر سٹال میں جا رہی ہے اکانومی. دیکھیں ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ واپس ریوائیول کر سکتے ہیں, ہمیں تو یہ خطرہ ہی لگ رہا ہے کہ اکانومی سٹال میں جا رہی ہے. نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ایسے کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں میں نے جس طرح کہا یہ ایک عارضی تکلیف ہے بیکاز آف ڈالر شارٹیج, یہ کور ہو جائے گی جب یہ جو میجرز ہم لینے جا رہے ہیں جب وہ اناؤنس ہوں گے. آئی ایم ایف کا پروگرام جب یہ اگر ڈالر کیسے بڑھے گا اگر آپ کی نہیں آتے ریونیوز ہی, اگر آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی, کچھ نہیں ہوتا, تو لونز والے ڈالرز. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آرگنائزیشن آف اکنامک کوآپریشن ڈیولپمنٹ نے دنیا کی جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ فور کاسٹ کی تھی اس سال کے لیے 4.5% تھی, وہ اب ڈاؤن گریڈ ہو کے 2% ہو گئی ہے. تو ایک تو دنیا میں بھی ریسیشن چل رہا ہے, تو پلاننگ کمیشن کو بتائیں نا. اور جو ملک ہیں جو ملکوں کی حکومتیں ہیں وہ گروتھ ریٹ کی طرف اس وقت نہیں بھاگ رہی, وہ انفلیشن کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. کیوں کہہ رہا ہے 5% کی کیوں گڈی اڑا رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا انہوں نے کیوں کہا ہے, میں نے نہیں دیکھی یہ رپورٹ ابھی جو ہے, بٹ میں جنرلی اسپیکنگ آئی ڈونٹ تھنک ویل بی اچیونگ 5%. دیکھیں بات we know you won't be achieving 5%. Your planning commission is saying and making projections based on that. میں I'll have to go through that and then I can comment on it. دیکھیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل ہمیں احساس ہے کہ اس وقت تکلیف ہے, امپورٹ کے ایشوز ہیں, اور لیکن یہ ہم لوگوں نے جس طرح ایکسپورٹرز کو اب ہم نے جو ہے میکنگ شور کہ ان کو پرائرٹی ملے, ان کے مسائل حل ہوں, چاہے وہ ریفنڈز کے ہیں یا ایل سیز کھلنے کے ہیں, تو ہم اس چیز کو کر رہے ہیں. اور یہ ہونا مسئلہ انفلوز کے ساتھ ہی ٹھیک ہے, وچ ول ہیپن ود دا آئی ایم ایف. تو ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں. وی ول گیٹ آؤٹ آف دس سچویشن ویری سون. یہ ایک عارضی ڈپ ہے, سون از ڈیز اینڈ ویکس not months. آپ کے پاس 3 ہفتے کا امپورٹ بل بڑھا ہوا ہے, that's it. تو دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر یہ انفلوز جو ہیں آنا شروع ہو جائیں گے as soon as یہ جو کریکشن لینے کی ضرورت ہے وہ اناؤنس ہو جاتی ہے. مزمل صاحب کیا ہے امید پہ دنیا کا ہے؟ دیکھیں سر, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. 5% مفتاح اسماعیل نے اناؤنس کیا تھا, ہم نے شیڈو بجٹ دیا تھا, ہم نے کہا تھا 2 آ جائے بہت بڑی بات ہے. وہ 2 پہ سب آ گئے, اسٹیٹ بینک بھی آ گئے, منسٹری آف فائنانس بھی آ گئی, یا 5 یہ بھی کلیم نہیں کر رہے, یہ میں تھوڑا سا بتا دوں. اور اب آئی ایف آئی جو ہے, یہ جو ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں یہ بھی آ گئی. لیکن ہم پتہ ہے کہاں گئے, -4% پہ. اس سال آپ کی جی ڈی پی گروتھ -4%. پاشا صاحب نے, حفیظ پاشا نے بڑی ٹیکنیکلی کیلکولیٹ کر کے 4 فگرز نکالے ہیں پروجیکٹڈ. ایگریکلچر میں وہ کہہ رہے ہیں -3.5, انڈسٹری -4, سروسز 1 پازیٹیو, اور جی ڈی پی اوور آل -1% میں مائنس میں ہو. اچھا جی, اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 5 مہینے کا آپ کا انڈسٹری کا نمبر آ گیا ہے 0.4% مائنس. آپ کی جتنی کراپس تھی, جو ربی کراپس تھی, وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ فلڈ کی وجہ سے اڑ گئی ہیں. کہہ رہے ہیں سندھ میں پانی ہے, ویٹ کراپ بھی صحیح طرح نہیں ہوگی تو ایگریکلچر اڑ جائے گا. پاشا صاحب نے جو سروسز 1% نکالا ہے, پاشا صاحب وہاں پہ بھی غلط ہے, کیونکہ انہوں نے اوور ایسٹیمیٹ کر لیا. غلط تو نہیں کہوں گا, کیونکہ جو سروسز سیکٹر ہے نا وہ آپ کی گڈس پروڈیوسنگ سیکٹر سے جو ہے نا اس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. یعنی کہ جتنے زیادہ آپ ایگریکلچر یا انڈسٹری پروڈیوس کرو گے اتنی زیادہ ہول سیل ہوگی, اس کی ریٹیل ہوگی, ڈالر پہ کیا کرے. ڈالر پہ بھی میرا ایک ویو ہے. مجھے ایک بات بتائیں, اب یہ گئے سارے انڈسٹریلسٹ گئے, جب شو ڈالا گورنر کے سامنے, انہوں نے کہا جی پھر آپ ڈالرز اپنے استعمال کر لیں. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں غلطی ہے اس میں بھی. بوستان, ملک بوستان میں ایک چیز اور لازمی کے لیے جو اس کا نا وہ نہیں, فوریکس والا ایسوسیشن پریزیڈنٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں پہلے ہوتا تھا 50% ہم دیتے تھے انٹر بینک میں, ڈالر جو ہمارے پاس آتے تھے 50% ہم اوپن مارکیٹ میں دیتے تھے, اب ہم سارے بینکوں کو دے رہے ہیں, تو اس لیے وہ بھی ایک مارکیٹ کریٹ ہو رہی ہے. ڈالر کا کیا علاج ہے, کیا ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے میں رانا صاحب سے پوچھتا ہوں, زیدی صاحب سے پوچھتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ جو غلطی تھی نا ڈار صاحب کی, یہ جو انہوں نے 3 مارکیٹیں کر دی, یہ ایجپٹ میں بھی یہ ہوا, سری لنکا میں بھی یہ ہوا. یہ سب سے پہلے تو ان کو جو ہے نا اس کو فری فلو. تو ایجپٹ کے ماسٹر مائنڈ ڈاکٹر باقر کو تو آپ ہی لے کے آئے تھے, انہوں نے یہاں بھی آگے چھوٹا ایجپٹ بنا دیا تھا. وہ باقر نے وہ جو 2 ریٹ چل رہے تھے نا اس کو پیرالل کر سنگل کر دیا تھا, اس سے پہلے کی حرکت ہو رہی تھی. اور یہ پھر باقر کے جانے کے بعد یہ پھر انہوں نے حرکت کی. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, ڈالر پہ جو ہے نا سب سے پہلے تو جو 4.5 ارب ڈالر ہے نا, اس سے زیادہ کی انکلیئرڈ امپورٹس کھڑی ہوئی ہیں پورٹ پہ. پھر اس کے بعد آپ نے ایئر لائنس کے پیسے ریپیٹریٹ کرنے نہیں کیے, کمپنیز کے پروفٹ اینڈ ڈیویڈنڈ ریپیٹریٹ کرنے وہ نہیں کیے, فریٹ کے پیسے ریپیٹریٹ نہیں کیے آپ نے. اس کے علاوہ جو بچے وہ تو نہیں کیے, گورنمنٹ کیا کرے اب؟ نہیں اب سن تو لیں سر, فری فال پہ چھوڑ دیں. نہیں فری فال کا مسئلہ ہی نہیں, فری فال تو ہے نا, آپ کو ڈالر نہیں مل رہا تو اٹ مینس فری فال نا, جب ایک چیز کی اویلیبلٹی نہیں ہے.
آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ فری فال نہیں ہے؟ پرابلم کیا آ رہا ہے؟ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو ابھی اس دن ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ ہمارے ہی $6 ارب تو ہے، یہ جو لوگوں کے پینک پڑ گیا. لیٹ می ٹیل یو جو بھی انہوں نے کہا تھا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، وہ اس کا جو 90% جو ہے نا اسٹیٹ بینک نے آگے حکومت پاکستان کی ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز میں یوز کر دیا ہے. تو آج جو پاکستان کے $10 ارب کے ریزروز دکھا رہے ہیں نا، اس میں $5 ارب کا سواپ ہے. $5 ارب کا سواپ ہے. تو یہ $5 ارب بھی نہیں ہے اس وقت ہمارے پورے ملک میں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں پینک ہمیں نہیں کریٹ کرنی چاہیے. اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، اس کے یہ ذمہ دار ہیں. یہ 2500 ارب کا جو یہ خسارہ چھوڑ کے گئے پاور سیکٹر میں، اس کے یہ ذمہ دار ہیں. جو 1400 ارب کا یہ خسارہ گیس سیکٹر میں چھوڑ کے گئے، اس کے یہ ذمہ دار ہیں. IMF کے ساتھ جو انہوں نے تماشا کیا 4 سالوں کے اندر، اس کے یہ ذمہ دار ہیں. اس کا گند ہم صاف کر رہے ہیں. اور ٹھیک ہے، ہم نے پولیٹیکل کاسٹ کی پے کی. 17 پروگرام اگر آپ کے مطابق مجھے ایک بریک لینا ہے، لیکن سوال یہ ہے اگر گن کا اتنا بڑا ڈھیر ہے تو آپ کو بڑا بروم لے کے آنا چاہیے. آپ ٹوتھ برش کے ساتھ گن صاف کر رہے ہیں. ٹوتھ برش بھی بول رہے ہیں. دیکھیں میں بل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں وہ سخت فیصلے کرنے ہیں اور ہم کرنے جا رہے ہیں. وی آر گوئنگ ٹوورڈز دیٹ. اور پولیٹیکل کاسٹ جہاں ہم نے پہلے پے کی، ہم آگے بھی پے کر لیں گے. لیکن ہم اس ملک کو اس رستے پہ نہیں لے کے جائیں گے جس طریقے سے انہوں نے اس کو. اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا آخری کچھ تھوڑا سا ٹائم ہوگا اس بریک کے بعد، اس میں کوشش کریں گے کہ اگر تینوں سے پوچھ لیں سلوشن کیا ہے. کیا ایک آدھا کوئی میجک بلٹ، سلور بلٹ ہے یا نہیں ہے، یا صرف ہمارے لیے بلٹس ہیں سارے. اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. کلوزنگ کامنٹ مجھے چاہیے. زیدی صاحب یہ مجھے بتائیں، کوئی سلور بلٹ، کوئی میجک وانڈ نہیں، نہ سلور بلٹ نہ میجک وانڈ، کچھ بھی نہیں. IMF کی شرائط مان لیں، نیگوشیٹ کر نہیں سکتے، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں نیگوشیشن کے لیے. کہہ دیں کہ ٹھیک ہے اب ہم نے جو 8 مہینے پہلے یا 6 مہینے پہلے کرنا تھا اب ہم کر لیتے ہیں. اس کا اثر کیا ہوگا، پولیٹیکل کاسٹ کیا ہوگی، وہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کیا یہ حکومت 8 مہینے اور سروائیو کر پائے گی ایسے اقدامات کرتے ہوئے. یہ اصل کویشچن یہ ہے. اگر وہ کر پائے گی تو بہت اچھا ہوگا، حکومت کے لیے بھی اچھا ہوگا، because then things might get better. لیکن اگر نہیں کریں گے تو پھر things will only get worse or you are delaying the inevitable. میرے خیال سے اب IMF کو بھی اگر آپ کمپلائنس کر لیتے ہیں نا تو وی آر لیٹ. ہمیں ڈیٹ ریسٹرکچرنگ پہ جانا پڑے گا، اور ڈیٹ ریسٹرکچرنگ alone IMF can't do anything. صاحب میں 1-2 پروگرام سے پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ آپ کی گورنمنٹ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی فارمل ریکویسٹ کیوں نہیں ڈالتی؟ کیا ملبہ اور آپ کو کر لے گا؟ اگر آپ کو 60% سخت شرائط ہوں گی تو 80% ہو جائیں گی. ایٹ لیسٹ آپ کو ٹائم تو مل جائے گا. دیکھیں میرے خیال سے وہ وقت ابھی نہیں آیا. ابھی انشاءاللہ تعالی ہم اس پروگرام کے ذریعے جو ہے وی ول گیٹ دا انفلوز، وی ول بلڈ دا ریزروز. اور یہ جو کرائسس ہے، ایک لیکوڈیٹی کا آپ کا ایک شارٹ فال ہے، یہ کور ہوگا اور یہ ملک آگے بڑھے گا. اور یہ جو 4 سال کا جو تباہی تھی وہ ہم اس کو جو ہے ملک کو آگے سٹیئر کریں گے اس سے انشاءاللہ تعالی. پینلسٹ تمام کا شکریہ. ناظرین اوبیسلی اکانومی ہم ایک پروگرام میں ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن 2 چیزیں بڑی کلیئر ہیں. یہاں پہ ایک پالیسی پیرالسس ہے اس گورنمنٹ کا. ڈیسیژن میکنگ 3 ماہ پہلے فیصلے لے کے اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں. پتہ نہیں حوصلہ نہیں ہے کیا ہے. بڑے فیصلے چھوٹے حوصلوں کے ساتھ کام نہیں ہوتا. اور آئی تھنک اب یہ منترا بند ہو جانا چاہیے. ہم سیاست پہ، اپنی ریاست پہ سیاست قربان کرنے آئے تھے. یہ نہ سیاست پہ ریاست قربان کر رہے ہیں، نہ کچھ اور کریں گے، ہمیں قربان کر رہے ہیں. آئی وش دے وڈ ٹیک دا ڈیسیجنس جو سخت ڈیسیجنس ہیں. اور یہ واقعی جتنے اکنامک اینالسٹ سے میں بات کرتا ہوں ایکسپرٹس کے ساتھ، وہ کہتے ہیں وقت آ گیا ہوا ہے کہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کے لیے طرف جانا پڑے گا. اس میں شرائط اور سخت ہوں گی. جہاں 100% مر رہے ہیں وہاں 120% مر جائیں گے. اور کیا ہوگا؟ ایٹ لیسٹ دیر ول بی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. کچھ ٹائم بھی ملے گا سب کچھ. لیکن جہاں حکومت یہی نہ فیصلہ کر پائے 3 ماہ پہلے، بلکہ گیس کی قیمت کو آپ کو بتاؤں، جولائی 2022 میں ECC کے اندر بھی اپروول انہوں نے کروا لیا تھا 242% انکریز کا گیس کی پرائس کا. ہمت نہیں پڑی، وہ آج تک بیٹھے ہوئے. اب یہ 100 70 کر کے انکریز کریں گے، لے کے جو 242 پہ جائیں گے.
بٹ دین نہ اس کا فائدہ ہوگا, چیخیں ہماری اتنی نکلیں گی لیکن فائدہ اکانومی کا نہیں ہوگا. یہ ڈسیزن میکنگ ہونی چاہیے. یہ ملک ڈار صاحب کی انا یا ڈار صاحب کی ضد سے بڑا ہے. ہی از ناٹ دی اونلی مین. اور اگر یہ 18 بندوں کی بنا رہے ہیں یہ ٹیمیں, یہ کس لیے بنا رہے ہیں اگر انہوں نے فیصلے نہیں لینے؟ لیٹس ہوپ سینیٹی پرویلز. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.